أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. جس چیز سے آغاز و افتتاح ہو عربی زبان میں اس کو فاتحہ کہتے ہیں. چونکہ قرآن مجید کا آغاز اسی مبارک اور جامع سورت سے ہوتا ہے اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے. گویا یہ قرآن مجید کا دیباچہ اور مقدمہ ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور خدا اور بندے کے رشتے کو واضح کیا گیا کہ بندہ عابد ہے اور خدا معبود، بندہ حاجت مند ہے اور خدا حاجت روا، کائنات پرورش کی محتاج ہے اور خدا رب و پروردگار، انسان دین و دنیا کی ہر بھلائی کے لیے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مکلف ہے اور خدا دنیا و آخرت کی نعمت سے سرفراز کرنے والی ذات ہے. قرآن مجید کی تمام تعلیمات کا حاصل یہی ہے کہ بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیا جائے اور وہ ہدایت کو پالے. اس طرح گویا سورہ فاتحہ ایک اجمال ہے اور پورا قرآن مجید اس کی تفسیر ہے. یعنی سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے مکمل قرآن مجید، اور اجمالی طور پر سورہ فاتحہ کو اللہ نے بیان کیا ہے. مختلف مناسبتوں سے سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں. اسے ام الکتاب بھی کہا گیا سورہ فاتحہ کو، اور سبع مثانی کہا گیا. یہ ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہی ہے. اس کے علاوہ کنز، وافیہ اور الحمد، الصلاۃ اور کافیہ وغیرہ نام بھی آئے ہیں. یعنی سورہ فاتحہ کے نام ہیں. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 نام ذکر کیے ہیں. سورہ فاتحہ پہلی مکمل سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مختلف روایتوں میں اس سورہ کے مکے میں نازل ہونے کا ذکر آیا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ حجر میں سبع مثانی کے نام سے سورہ فاتحہ عطا کیے جانے کا ذکر موجود ہے، اور سورہ حجر بالاتفاق مکی ہے. بعض روایتوں میں مدینے میں اس سورت کے نازل ہونے کا ذکر آیا ہے. اس لیے بعض حضرات کی رائے ہے کہ غالباً یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکے میں اور دوسری دفعہ مدینے میں. اگر یہ بات درست ہو تو یہ بھی اس سورت کے امتیاز و فضائل میں سے ہے کہ 2 بار اس سورت کو نازل کیے جانے کا اہتمام فرمایا گیا. اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اس سورت میں 7 آیات ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے پر قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مسجد سے باہر آنے لگے تو میں نے یاد دلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ الحمدللہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کی فضیلت پر متعدد صحیح حدیثیں منقول ہیں. احادیث کے علاوہ اس سورت کی فضیلت و عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے نماز کی ہر رکعت کا جز بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جس کی نماز ہی نہیں، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. چنانچہ امام اور تنہا نماز ادا کرنے والے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ امام اور تنہا نماز ادا کرنے والے کے لیے دونوں الگ الگ شکلیں. یعنی اگر آپ امام کے تابع ہیں تو پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ تنہا ہیں تو آپ کو پھر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اگر بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھے نماز پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو دونوں الگ الگ شکلیں ہیں. امام کے تابع ہے تو خاموش ٹھہریں گے، اور اگر اکیلے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ضم سورت بھی پڑھیں گے. تو اس حدیث کی بنیاد پر فرمایا گیا
کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ امام اور تنہا نماز ادا کرنے والے کے لیے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ مقتدی کے لیے امام کی قرات کافی ہے، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مقتدی ہو اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے۔ من کان لہ امام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، یعنی جس کا کوئی امام ہو جو کسی امام کے تابع نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات گویا کہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، سوائے اس کے کہ نمازی امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے پیچھے کے علاوہ اگر انفرادی نماز پڑھتا ہو آدمی تو سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز ناقص ہوتی ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ الا ان یکون وراء الامام، ابتدا میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امام کے پیچھے بھی قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، شروع میں پڑھتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ سورہ اعراف کی ایک آیت نازل ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور خاموش رہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نماز ہی کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی جو سورہ اعراف کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے اسے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا لفظ لایا گیا، یعنی استماع کہتے پورے توجہ کے ساتھ سننا، پورے دھیان کے ساتھ سننا۔ تو امام جب قرآن پڑھتا ہو تو مقتدیوں کو چاہیے کہ نہ قرآن کو دہرائے اور نہ دل ہی کا دل میں پڑھے، بلکہ پوری توجہ امام کی طرف مبذول رکھے۔ اس لیے جمہور امت کا نقطہ نظر صحابہ کے عہد سے آج تک یہی رہا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے اور سری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما